बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रहमान है, रहीम है, करीम है। वो अपने बंदों से, मुझसे और आपसे 70 माह से ज़्यादा प्यार करते हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये ख़ुद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया है। और याद रखें, ये 70 मेरे और आपके नहीं हैं। 70 वो 70 नहीं है, ये 70 भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के शान है। हम समझते हैं कि 70 वो 70 नहीं है। ये अल्लाह बड़ा करीम है, वो सबसे बड़ा है, उसकी शान बहुत आला है, अरफा है, और वो अपनी शान के मुताबिक हमसे 70 माह से ज़्यादा मोहब्बत करता है। लेकिन दूसरी तरफ सज़ा और जज़ा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जहाँ पे रहमान है, रहीम है, वहाँ क़हार भी हैं, जब्बार भी हैं। और नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वसातत से जिस तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपना रब होना ज़ाहिर किया हम बंदों पर, इस तरह जन्नत और जहन्नम का तस्वर भी हमें वक्त से पहले दे दिया। और अच्छाई और बुराई का रास्ता, उसकी तमीज़ के लिए हमारे अंदर एक ज़मीर मौजूद है जो हमें बताता है कि ये रास्ता गलत है, ये सही है। बाकी कुरान मजीद, फुरकान हमीद की तालीमात, अहादीस, सब कुछ हमारे सामने है। और उसी कुरान मजीद के अंदर ये तालीमात हैं कि किसी का 1 इंच जो प्रॉपर्टी है, जायदाद है, अगर आपने उस पर नाजायज़ कब्ज़ा किया, आपने हड़प किया, तो उसकी सख्त सज़ा है। वो सारा कुछ कुरान मजीद के अंदर मौजूद है। बदकिस्मती ये है कि हम अपनी बेटियां दे देते हैं जो बेशकीमत हैं, जो हर बाप के जिगर का टुकड़ा होती है। लेकिन जब विरासत में उस बेटी का जो शरई हिस्सा है वो देते हुए पता नहीं हमें क्यों इतनी तकलीफ़ होती है, हम मरने मारने पर उतर आते हैं। और ये बदकिस्मती से हमारे माशरे के अंदर ये जो चलन है, ये ज़ोर पकड़ रहा है। कुछ ऐसे बाप भी हैं जो अपनी ज़िंदगी में अपने बच्चों के नाम कर देते हैं सारी प्रॉपर्टी, सारी जायदाद, कि कहीं मेरे बाद बेटियों को हिस्सा ना देना पड़े। और कुछ बाप अच्छे होते हैं, वो नसीहत और वसीयत करके जाते हैं कि बेटियों को जो शरई हिस्सा है, जो हक़ है उनका, वो देना है। लेकिन भाई हैं वो लालची हो जाते हैं, उनका खून सफ़ेद हो जाता है, वो रिश्तों को भूल जाते हैं, रिश्तों का तक़द्दुस भूल जाते हैं, और कश्त खून होता है, कत्ल गारत गरी होती है। ज़मीन वहीं रह जाती है और ज़मीन के दावेदार ज़मीन के अंदर चले जाते हैं। लेकिन अफसोस इस अमर का है कि हम एक इस्लामी रियासत होते हुए ऐसे कवानीन क्यों नहीं बनाते कि किसी बहन की हक़ तलफ़ी ना हो, किसी बेटी की हक़ तलफ़ी ना हो। कोई ऐसा करने से पहले जो सज़ा है उसका तस्वर उसके जहन में हो, उसकी रूह तक काम जाए कि मैंने ये हक़ तलफ़ी नहीं करनी, मैंने बहन को या बेटी को या माँ को, जो उसका एक विरसे में से, जायदाद में से शरई हक़ है, उसको उससे महरूम नहीं करना। लेकिन यहाँ पे लोग धड़ल्ले से, दीदा दलीरी से हक़ हड़प करते हैं, गसब करते हैं, और वहाँ तक महदूद नहीं रहते, बल्कि इस ज़मीन की लालच में जो अपने जो एक माँ से बहनें हैं, बेटियां हैं, जो एक खूनी रिश्ते हैं, मुक़द्दर रिश्ते हैं, उनका तक़द्दुस तक भूल जाते हैं, उनके साथ मार पीट करते हैं, उनके साथ बोलचाल, रिश्ते नाते, मरना जीना ख़त्म कर देते हैं, उनको घरों से निकाल देते हैं और उन्हें कत्ल तक कर देते हैं। अभी एक मैंने वीडियो देखी है जो सोशल मीडिया पर किसी ने शेयर की है कि एक भाई और 5 बहनें, एक भाई 5 बहनों का जो जायदाद में से शरई हक़ है वो हड़प करने के लिए अपने साथ उबाश लोगों को लेके जाता है और एक मैदान में उन बहनों को रोककर बदतरीन उन पर तशद्दुद करता है, उनके सरों से दुपट्टे तक नोच लेता है। भाई तो गैरत की अलामत होते हैं, भाई तो अपनी बहनों के मुहाफ़िज़ होते हैं, बहनों के सर ढांपते हैं, उनकी रिदा, उनकी चादर जो है वो भाइयों के दम से होती है। भाई तो उन्हें ज़माने के सर्द गर्म से बचाते हैं। तो ये
کیسا زمانہ آ گیا ہے، خون سفید ہو گئے ہیں، قانون کا ڈر نہ ہونے کے برابر ہے، قانون کا ڈر ہے ہی نہیں۔ اگر قانون کا ڈر ہو تو اتنی زیادہ جو قانون شکنیاں ہیں، اتنی زیادہ جو مجرمانہ سرگرمیاں پنپ رہی ہیں معاشرے کے اندر، شدت آ رہی ہے ان میں، لوگ بے خوف ہو گئے ہیں، لوگ جرم کرتے ہوئے ڈرتے نہیں ہیں۔ اب پہلے ہم یہ کہتے تھے کہ اللہ رب العزت سے زیادہ لوگ کیمرے سے ڈرتے ہیں، لکھا ہوتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا مختلف عمارتوں میں، دفاتر میں اور گلی محلے میں کہ خبردار کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے۔ حالانکہ اللہ کی آنکھ، اللہ کی جو اس کے شایانہ شان جو اس کی قدرت ہے، وہ تو ہمیں ہر جگہ دیکھ رہی ہے۔ ہم جو دل میں سوچتے ہیں، جو سرگوشی کرتے ہیں، وہ بھی اللہ تعالیٰ کے علم میں ہوتی ہے۔ تو ہم پہلے تو یہ ایک تھا، آپس میں ہم بات کرتے تھے کہ دیکھو یار کیسا زمانہ آ گیا ہے کہ لوگ اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتے، کیمروں سے ڈرتے ہیں، کیمرے کی آنکھ سے ڈرتے ہیں، اور قدرت کی گرفت سے یا اس کی جو قدرت کی نظر ہے اس سے نہیں ڈرتے۔ لیکن اب تو کیمروں کا ڈر بھی ختم ہو گیا، اب ویڈیوز بن رہی ہوتی ہیں، اور ویڈیوز کے سامنے اتنی صفاکی سے، اتنی بربریت سے، فسطائیت کے ساتھ جو ہے تشدد کیا جا رہا ہوتا ہے، ابیوز کیا جا رہا ہوتا ہے، گالی گلوچ کی جا رہی ہوتی ہے، اور لوگ بے گناہ لوگوں کا ناحق قتل عام کر رہے ہوتے ہیں اور ویڈیو بنا رہے ہوتے ہیں، پھر ویڈیو وائرل کرتے ہیں اپنی دہشت پیدا کرنے کے لیے۔ تو یہاں پہ جو ہماری سیکورٹی فورسز ہیں، جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں، وہ بے بس نظر آتے ہیں، کمزور نظر آتے ہیں، ناتواں نظر آتے ہیں، چونکہ مجرم جو ہیں وہ زوراور ہو گئے ہیں، سینہ زوری کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں چوری اور اوپر سے سینہ زوری، وہ جرم بھی کرتے ہیں، اس کی ویڈیو بھی بناتے ہیں، اس کا ویڈیو ایویڈنس ہمارے پاس ہوتا ہے، لیکن سزائیں نہیں ملتی۔ اور یہ جو رجحان ہے تشدد کا، وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ تو میں ارباب اقتدار و اختیار سے بڑی التماس کرتا ہوں، التجا کرتا ہوں کہ آپ اس خواب غفلت سے بیدار ہوں۔ معاشرے کے اندر یہ جو ناانصافی کا دور دورہ ہے، ظلم اور بربریت کا دور دورہ ہے، اس کے آگے، اس سیلاب کے آگے بند باندھیں۔ یہ جو واقعات ہو رہے ہیں ان کو روکیں، قانون کو اتنا زیادہ، قانون کا شکنجہ، قانون کا خوف پیدا کر دیں کہ لوگوں کی روح تک کام جائے۔ میں ایز اے طالب علم سمجھتا ہوں کہ قوانین بنانا اچھی بات ہے، ہر موضوع معاشرے میں قوانین ہوتے ہیں، لیکن ان پر امپلیمنٹ کرنا، ان کا اطلاق کرنا بڑا ضروری ہے۔ آپ ایسے قوانین بنائیں کہ جس سے آپ لوگوں کو سزائیں دیں، اس سے زیادہ ضروری ہے کہ اتنے سخت قوانین ہوں کہ لوگ جرم نہ کریں۔ اب کسی کی نعوذ باللہ معاذ اللہ اگر آبرو ریزی ہو جائے، آپ بھلے اس کو تختہ دار پر لٹکا دیں، لیکن جس خاتون کی، جس قوم کی بیٹی کی عزت تار تار ہو گئی ہے، وہ واپس نہیں آ سکتی، وہ بحال نہیں ہو سکتی۔ اور بدقسمتی یہ ہے کہ من حیث القوم، حیثیت معاشرہ، ہم جو مظلوم معاشرے کی قوم کی بیٹی ہے جس کے ساتھ آبرو ریزی ہوئی ہے، ہم اپنی آنکھوں سے اس کو پل پل قتل کرتے ہیں، اس کی عزت تار تار کرتے ہیں۔ وہ اپنے آپ کو مجرم سمجھتی ہے بجائے مظلوم ہونے کے کہ میرے ساتھ ایسا جرم ہو گیا ہے، لیکن میں اس معاشرے کے اندر روزانہ لوگوں کی غلیظ نظروں کا سامنا کرتی ہوں۔ ہمیں بھی اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے۔ تو دوسری طرف بات یہی ہے کہ جائیداد میں سے جن بہنوں کا حصہ ہے انہیں دینے کے لیے ایسے قوانین بنائے جائیں کہ کوئی بھائی کوئی کسی بھی طرح یہ حق ہڑپ نہ کر سکے۔ یہ جو پٹواری اور تحصیلدار مافیا ہے، جو سہولت کار بن جاتے ہیں ایسے معاملات میں، جو آنکھیں بند کر لیتے ہیں اپنی مٹھی گرم کر کے، اپنی جیب گرم کر کے، اور اس گناہ میں شامل ہو جاتے ہیں، ایسے قوانین بنائے جائیں کہ کوئی بھائی، کوئی باپ اپنی بیٹی کو، اپنی بہن کو اس کے شرعی حق سے محروم نہ کر سکے۔ اور یہ جو FRC ہے، اس کو ناگزیر قرار دیا جائے۔ کوئی بھی یہ جو پراپرٹی کی سیل پرچیز ہوتی ہے، اس میں جو FRC ہے، تاکہ کوئی پٹواری، کوئی تحصیلدار ایسا انتقال نہ کرے جس میں، چونکہ یہاں پہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں، لوگ اپنے زندہ رشتوں کو مرا ہوا قرار دے دیتے ہیں کہ میں اکیلا ہی ہوں، یا اتنے بھائی ہیں، بہنوں کو، زندہ بہنوں کو درگور کر دیتے ہیں اور کاغذات میں انہیں مرا ہوا ثابت کر دیتے ہیں۔ سو FRC ہو، اور اس کے مطابق وہ FRC بھی ایک، میں سمجھتا ہوں، اپڈیٹ ہوتی رہے۔ ایسا میکینزم بنایا جائے کوئی پٹواری، کوئی تحصیلدار یہ قانون شکنی نہ کر سکے، اور سخت سزائیں ہوں، کسی کو معافی نہ ہو۔ نہ باپ
اپنی بیٹیوں کے ہوتے ہوئے اپنی کو جائیداد بیٹوں کے نام ہبہ کرے یا ان کو فروخت کرے یا ان کے نام منتقل کرے، ایسے قوانین ریاست نے بنانے ہیں، صوبائی حکومتوں نے، وفاقی حکومت نے بنانے ہیں، اور یہ ناگزیر ہیں، کیونکہ یہ جو سلسلے ہیں کشت و خون کے، قتل و غارت گری کے، اور بہنوں کو ان کے جائز حقوق سے محروم کرنے کے، ان سلسلوں میں شدت آ رہی ہے۔ پچھلے دنوں میں نے ایک سوشل میڈیا پر ایک چیز دیکھی، ایک بہن قبرستان، ایک جنازہ، ایک میت کی تدفین ہو رہی ہے، اور وہ لوگوں سے تھوڑا سا ہٹ کے کھڑی ہے، اور کیپشن تھا کہ وہ بہن ہے جو ضد کر کے بھائی کے جنازے کے ساتھ آئی اور تدفین کے مرحلے میں وہاں کھڑی رہی، اور اس نے جب تدفین ہو گئی تو اپنے ہاتھ اللہ کی بارگاہ میں دست دعا دراز کیے اور یہ بد دعا دی کہ اے اللہ، جس طرح اس میرے بھائی نے، میرے حقیقی بھائی نے مجھے میرے شرعی حق سے محروم رکھا ہے، تو اس کو اپنی رحمت سے، اپنی مغفرت سے، بخشش سے محروم کر دے۔ تو یہ آئی اوپنر ہے، ایک لمحہ فکری ہے من حیث القوم اور ایک مسلمان کی حیثیت سے، کہ ہم یہ زمین، یہ مٹی، یہ چند لاکھ، چند کروڑ کی جائیداد کے لیے اپنے رشتوں کا جو تقدس ہے بھولتے چلے جا رہے ہیں، خون سفید ہو گئے ہیں۔ تو اس سے ریاست کو راست اقدام کرنا ہوگا تاکہ بہنوں کی، بیٹیوں کی حق تلفی نہ ہو۔ بہت شکریہ۔